نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین ذوالجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت، ہدایت، نجات اور سعادت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں،
نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے۔ بڑا سبق ہمیں دے رہا ہے کہ اسلامی ہجری نیا سال، اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر، اس کا جو پہلا مہینہ ہے اس کا آغاز ہی محرم الحرام، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں ان کو پامال نہیں کرنا، اور جو چیزیں قابل احترام ہیں دل و جان سے ان کا احترام کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام کو فرض اور لازم کیا ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم بڑے اختصار کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نئے اسلامی سال کے آغاز کے تعلق سے ان شخصیات اور ان ہستیوں کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہیں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا، رفاقت کا، معیت کا، ساتھ کا شرف عطا فرمایا، کہ انہوں نے براہ راست آپ سے تربیت حاصل کی، اور یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تو ان کے متعلق فرماتے ہیں اولئک اتباع النبی وحزبہ فلولا هم ما كان في الارض مسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ کی جماعت ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو روئے زمین پر کوئی مسلمان ہی نہ ہوتا۔ آج جو اسلام پھیلا ہے وہ اسی جماعت کی برکتیں ہیں، اور یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود حزب اللہ قرار دیا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہتر دل پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے منتخب کیا، نبوت اور رسالت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ۔ فرمایا پھر آپ کے دل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوروں کے دلوں کی طرف دیکھا تو جو آپ کے صحابہ ہیں ان کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے لیے منتخب فرمایا، آپ کا مددگار بنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تائید دی، قوت دی، مدد فراہم کی۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید کی ہے، آپ کو قوت دی ہے، آپ کو مضبوط کیا ہے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، یعنی صحابہ کی اس جماعت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا، ان کے دلوں کو پرکھا ٹٹولا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو اللہ نے خود ٹٹولا ہے۔ بڑے پاکیزہ دل، بڑے صاف ستھرے دل، بڑے اجلے دل، اللہ کی رضا اور اس کی محبت سے بھرے ہوئے، اخلاص سے بھرے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں گواہیاں دی ہے نا، فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپ انہیں رکوع سجدے کرتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہیں۔ یہ ساری گواہیاں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے نزدیک ایمان کو سب سے محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں کے اندر اس ایمان کو مزین فرما دیا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، فرمایا یہ صحابہ کی جماعت چاہے مہاجرین ہیں چاہے انصار ہیں، فرمایا یہ حقیقی اور سچے مومن ہیں، یہ اصل مومن ہیں، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے انہی کا ایمان معیار ہے کہ اگر کوئی سچا مومن بننا چاہتا ہے نا تو پھر اسے اس جماعت کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ان کا ایمان وہ ایک مثالی اور معیاری ایمان ہے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ ان سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض اور لازم کر دیا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جنت کا داخلہ اس کے لیے تو آپس میں اہل ایمان کی محبت یہ بھی بہت ضروری ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تو جو مومنوں کے سردار ہیں، متقین کے سردار ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ان کی محبت اسی قدر زیادہ فرض اور لازم ہے۔ جب تک ان صحابہ کی محبت دل میں نہ ہو جنت مل ہی نہیں سکتی، سچا مومن انسان بن ہی نہیں سکتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا حب ابی بکر و عمر سنہ، سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے محبت کرنا سنت ہے؟ کہنے لگے لا بل فریضہ، سنت نہیں ہے، فرض ہے، فرض ہے، لازم ہے۔ جب تک یہ محبت دل میں نہیں آئے گی تم مومن بن ہی نہیں سکتے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمون السورة من القرآن، سلف صالحین اپنے بچوں کو سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی محبت ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن کی تعلیم ہے اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت سیکھنا، اس محبت کو دل میں پیدا کرنا، اپنے بچوں کے دلوں میں اس محبت کو پیدا کرنا تاکہ بڑے ہونا تو اس محبت کے ساتھ بڑے ہو۔ عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا ذکر کیا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی ان انصار صحابہ سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی نشانی ان انصار صحابہ سے بغض رکھنا ہے۔ لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، فرمایا ان سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہے اور ان سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، آپ سے محبت صرف وہی رکھے گا جو مومن ہے اور جو منافق ہے وہ آپ سے بغض رکھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے، جب محبت نہیں ہے تو پھر خود بخود بغض آ جائے گا۔ اس محبت کے نہ ہونے کا مطلب ہی بغض ہے۔ تو عزیز بھائیوں، پھر آدمی مومن نہیں ہے، منافق ہے۔
منافق ہے۔ مومن بننے کے لیے اس محبت کا پایا جانا ضروری ہے، اور پھر یہ محبت نجات کا ذریعہ ہے۔ کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ، آپ کے صحابہ کا ساتھ، اس محبت کی بدولت اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تھا نا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ماذا اعددت لہا، تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، تم نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی، تمہاری تیاری کیا ہے اس قیامت کے لیے؟ کہنے لگے لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کچھ زیادہ تیاری نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، انت مع من احببت، تم اسی کے ساتھ ہو گئے جس سے تمہیں محبت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس محبت کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہ بھی ہوں۔ بشر الحافی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جتنے بھی اعمال ہیں، اوثق عملی فی نفسی حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام اعمال میں سب سے زیادہ جو قابل اعتماد عمل میرے نزدیک ہے، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ میری نجات کا سبب بنے گا ہی بنے گا، وہ یہ ہے کہ میرا دل ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اچھی بات صحابہ کے بارے میں کہہ دینا، صحابہ کی تعریف کر دے، یہیں سے فرق ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی منافق نہیں ہے۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے، من قال الحسنى فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد بری من النفاق، جو ان صحابہ کے بارے میں اچھی بات زبان سے نکالتا ہے، کلمہ خیر زبان سے نکالتا ہے، وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تذکرہ خیر کی برکت سے کہ وہ ان صحابہ کا تذکرہ خیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نفاق سے دور فرما دیتا ہے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان صحابہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی فضیلت ذکر فرمائی، سبق دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ یہ وہ جماعت ہے جو اصل جماعت ہے، اور اس جماعت کے نقش قدم پر تم نے چلنا ہے۔ کتنی صفات ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذکر فرمائی، کتنی قربانیاں ہیں ان صحابہ کی، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ہجرتیں کی، مال قربان کیا، جانیں قربان کی، اہل و عیال کو قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جانوں تک کا سودا کر ڈالا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت یہ سچے مومنوں کی جماعت تھی نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، سودا ہو گیا اللہ سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ صحابہ بیچ دیا اپنے آپ کو، سودا کر لیا اللہ سے، اور کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے۔ بڑی قربانی ہے ان صحابہ کی، اور ہم اگر اختصار کے طور پر کچھ ذکر بھی کرنا چاہیں تو ہم اس وقت کے دشمن کی گواہی ذکر کر دیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ان صحابہ کی جماعت کو جب دیکھا نا صلح حدیبیہ کے موقع پر، قریش کے نمائندے بن کر آئے اور آگے سارا دیکھا، ان صحابہ کو دیکھا، تو عزیز بھائیوں صحیح بخاری میں لمبی روایت عروہ بن مسعود کے یہ الفاظ موجود ہیں، واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی،
واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں بھی، کسریٰ کے دربار میں بھی، شاہ روم، شاہ فارس، شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں. اللہ کی قسم میں نے کبھی کسی بادشاہ کے ساتھیوں کو، درباریوں کو اس کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو آپ کی کرتے دیکھا ہے. ایسے ساتھی کسی کے کبھی دیکھے ہی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، اللہ تعالیٰ کو بڑا فخر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اوپر. اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں ان کے تذکرے موجود ہیں نا. اور دو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ دو مواقع پر آپ نے یہ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ان صحابہ کی جماعت پر فخر کرتا ہے. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، جلسنا نذکر اللہ ونحمد اللہ علی ما ہدانا للاسلام ومن نبی علینا. آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم صحابہ کی جماعت ہم بیٹھے تھے. پوچھا میرے پیارے صحابہ کیوں بیٹھے ہو یہاں پہ؟ ما اجلسکم ہا ہونا، کس چیز نے یہاں بٹھایا؟ کہنے لگے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. ہم بھٹکے ہوئے تھے، گمراہی میں تھے، اندھیروں میں تھے، جہالت میں تھے، ظلمتوں میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب سے ہمیں نکال کر یہ دین ہمیں عطا فرمایا. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ نے پھر دوبارہ پوچھا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، میرے پیارے صحابہ اللہ کی قسم کیا واقعی اسی چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز نے بٹھایا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، یہی مقصد ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا میرے پیارے صحابہ؟ اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، میں نے جو یہ قسم تم سے اٹھوائی ہے نا، یہ اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں تمہیں کوئی متہم سمجھتا ہوں، یہ تمہاری بات میں کوئی شک ہے، نہیں. اصل میں معاملہ اتنا اہم ہے. وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ. جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی، ملائے اعلیٰ، ملائکہ مقربین، حاملین عرش اور اس عرش کے ارد گرد جو موجود فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تم پر، صحابہ کی جماعت پر فخر کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر ہوا، مغرب کی نماز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. نماز پڑھا کر آپ تشریف لے گئے. صحابہ بیٹھے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھروں کو جائیں. عزیز بھائیو، عشاء کی نماز بھی کچھ تاخیر سے ہوا کرتی تھی، ہمارے ہاں تو وقت مقرر ہے نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی ابتدا میں اور پھر نماز کا اتنا شوق، سب کچھ چھوڑ دیا کہ مسجد میں آئے ہیں، اب عشاء کی نماز بھی آپ کی ابتدا میں ادا کر کے ایک ہی دفعہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سانس پھولا ہوا ہے، تیزی سے آپ تشریف لائے، گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. پوچھا میرے پیارے صحابہ بیٹھے ہو، انتظار کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ عشاء کی نماز آپ کی ابتدا میں ادا کر کے جائیں گے. فرمایا ابشروا ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء یباہی بکم الملائکہ ویقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخرى. میرے پیارے صحابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالی جو ہے وہ اس نے آسمان کا دروازہ کھولا ہے، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، ایک فرض ادا کر لیا ہے، دوسرے فرض کا انتظار کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں. اور یہ قدر و قیمت بتائی نا اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی، جو بڑے صحابہ ہیں
مقام اور مرتبے میں انتہائی بلند ہیں، ان کے کیا کہنے۔ ایک نابین صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں میں سے کسی سردار کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم ہوں تو پھر یہ جو آپ کے صحابہ آتے ہیں، یہ غریب فقیر، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے نہیں، آپ ذرا جب ہم آتے ہیں نا تو پھر ذرا ان کو اپنے سے ایک طرف رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کو بھی قبول نہیں کیا، فرمایا میرے حبیب آپ کی حرص دعوت کی اپنی جگہ ہے، لیکن ان صحابہ کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ دو جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ تو صبح و شام اللہ کو پکارنے والے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اخلاص سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے، قریش کے بڑے بڑے سردار نہ لائے، لیکن ان صحابہ کو آپ نے کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آ گئے، آپ دعوت دے رہے، بڑی حرص تھی، بڑی خواہش تھی کہ یہ اسلام قبول کر لے۔ اگر کوئی ایک سردار بھی مسلمان ہو جائے گا نا تو اس کے پیچھے پھر اور بھی لوگ ہیں، قبیلہ ہے، اس کی برادری ہے، اس کا خاندان ہے۔ تو انہوں نے آتے ہی کوئی سوال پوچھنے شروع کر دیے، آپ نے تھوڑا سا ناگواری کا جو ہے وہ ناگواری ظاہر فرمائی، ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری۔ ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ سردار ہے نا، یہ وڈیرے ہیں، لیکن ان صحابہ کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے، ان صحابہ کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہوا تھا نا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزرے، وہاں سیدنا بلال، خباب اور اسی طرح کچھ اور صحابہ بھی موجود تھے۔ ابو سفیان ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ آئے مدینہ منورہ میں صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین نے، کفار قریش نے معاہدہ توڑا، اب اس صلح کی تجدید کے لیے آئے کہ دوبارہ سے یہ صلح ہو جائے، معاہدہ ہو جائے۔ تو یہ وہاں مدینہ میں گزر رہے تھے، یہ صحابہ کی جماعت ایک جگہ موجود تھی، تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا واللہ ما اخذ سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما خذها۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کا دشمن، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا، کہا یہ ایسے ہی گھوم رہے، ابھی تک کسی نے ان کو ٹھکانے نہیں لگایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس ہی موجود تھے، کہا قریش کے سردار ہیں، قریش کے بڑے سرکردہ آدمی ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ذرا خیال کرو کیا کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد پھر احساس ہوا کہ میں نے جو بات کہی ہے پتہ نہیں مجھے کہنی بھی چاہیے تھی یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا اس طرح ان صحابہ نے ابو سفیان کے بارے میں کہا اور میں نے آگے سے یہ کہہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر یا ابا بکر لعلک اغضبتہم لئن کنت اغضبتہم لقد اغضبت ربک۔ ابو بکر شاید تم نے ان صحابہ کو ناراض کر دیا ہے، خیال کرنا اگر ان کو ناراض کر دیا نا تو گویا تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ تمہیں دیکھنے میں تو کمزور نظر آ رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آئے اور آ کے ان سے پوچھا اغضبتکم یا اخوتا، اے میرے بھائیوں کیا میں نے تمہیں ناراض کر دیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے ہمیں ناراض نہیں کیا، ہم آپ کی بات سے ناراض نہیں ہوئے۔ ان صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے، اس مقام اور مرتبے کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنا۔ ایک ایک صحابی کے بارے میں عزیز بھائیوں یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان سچا ایمان بنتا ہے، ورنہ ایمان کا تصور ہی نہیں ہے ان صحابہ کی محبت کے بغیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بارے میں ہمیں اس طرح بھی الجھا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں صحابی ہوتا کون ہے؟ صحابی کی تعریف تو بیان ہوئی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی ذلک، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ آپ پر ایمان رکھتا ہو اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو. اب یہاں کتابیں موجود ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام اور اس چیز کا تعین کہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی ہے، روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں بالکل موجود ہیں. تو جس کا صحابی ہونا ثابت ہے نا، اور جس کے بارے میں یہ چیز واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت انہیں حاصل ہے، یہ صحابی ہیں، ایک ایک صحابی کے بارے میں پھر اپنے دل میں محبت پیدا کرنا یہ لازم. ہم بڑے اختصار سے چند حدیثوں کی طرف اشارہ کریں گے جو ان صحابہ کے تعلق سے اور ان کے حق کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، بعد میں آنے والوں کو، قیامت تک کے لوگوں کو آپ نے نصیحت فرمائی ہے، وصیت فرمائی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کا اکرام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو. ایک حدیث میں فرمایا اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے ان صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے بارے میں جو بھی بات کرو، جو بھی معاملہ صحابہ کا جب آئے فوراً اللہ سے ڈر جاؤ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اور ایک حدیث میں فرمایا احسنوا الی اصحابی، میرے ان صحابہ کے ساتھ احسان کرو، اچھے سے اچھا جو سلوک، جو برتاؤ اور جو معاملہ، جو تذکرہ خیر کر سکتے ہو میرے ان صحابہ کا کرو. ایک حدیث میں فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے ان صحابہ کے معاملے میں میرا خیال رکھو، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں، انہوں نے میری صحبت پائی ہے، مجھ سے دین سیکھا ہے اور مجھ سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھ سے تربیت لی ہے، لہذا ان صحابہ کے بارے میں کبھی بھی مجھے نہیں بھلانا، مجھے نظر انداز نہیں کرنا. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا استوصوا باصحابی خیرا، میرے ان صحابہ کے بارے میں میری خیر کی وصیت کو قبول کرو، میں تمہیں اپنے ان صحابہ کے بارے میں خیر کی تلقین کرتا ہوں، بھلائی کی تلقین کرتا ہوں. یہ مختلف احادیث میں آپ نے ہمیں سمجھا دیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظاہر ہے کہ وہ معصوم تو نہیں تھے، کچھ کمیاں کوتاہیاں جو بھی ہوئی اور جو بھی اجتہادی معاملات ہوئے، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونا وہاں اپنی زبانوں کو روک لو. تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی کمی ہو گئی تم اس کو ڈسکس کرو، اس کا تذکرہ کرو، آپس کے جو معاملات ہوئے تم ان کے بارے میں حاکم بن جاؤ، تمہیں اس چیز کی بالکل اجازت نہیں. اور اگر کسی نے کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہہ دیا، کوئی زبان سے ایسی بات کر دی، کوئی ایسا اشارہ کر دیا کہ جو ان کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے اور جس سے ان کو اس نے برا بھلا کہنے کی کوشش کی، فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان صحابہ کے مقابلے میں؟ لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا فی سبیل اللہ ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں سے کوئی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو ان صحابہ کا خرچ کیا ہوا ایک مد بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہوگا.
تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتنا مقام بلند ہے. سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمشهد رجل منهم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يغبر منه وجهه خیر من عمل احدكم ولو عمر عمر نوح. ان میں سے کسی ایک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی گھڑی کو گزارنا جس سے اس کے چہرے پر گرد پڑ گئی ہو، فرمایا یہ تم میں سے ایک کے ساری زندگی کے عمل سے بہتر ہے. اگرچہ تم میں سے کسی کو عمر نوح مل جائے، نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے اور ساری زندگی وہ عبادت میں گزار دے، صحابہ کے اتنے سی گھڑی کا بھی مقابلہ